اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا خاص طور پر جب آخری تہائی حصہ بچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندوں کو خطاب کرنا شروع فرما دیتے ہیں۔ ہے کوئی گناہ گار مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب مجھ سے رزق مانگے اور میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی صحت اور عافیت کا طالب اور میں اس کو صحت اور عافیت عطا کروں۔ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے صدائیں شروع ہو جاتی ہیں اور صبح صادق طلوع ہونے تک یہ صدائیں جاری رہتی ہیں۔ گویا اللہ پاک اپنی رحمت کو اور خزانوں کو بندوں کے بالکل قریب کر دیتے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ اللہ پاک یہ اعلانات کرنے کے بعد پھر اپنا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کر فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے قرض دے، ایسی ذات کو قرض دے جو غریب نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے راستے میں جو خرچ کرو گے وہ کئی گنا کر کے تمہیں واپس دوں گا اور تم اپنے اس قرض میں کسی قسم کا خطرہ محسوس نہ کرو کہ آدمی جب کسی کو قرض دیتا ہے تو 100 بار سوچتا ہے کہ پتہ نہیں یہ واپس بھی کرے گا یا نہ۔ تو اللہ پاک بندوں کی طرف رات کے آخری حصے میں اپنی خاص رحمتوں کے خزانوں کے ذریعے سے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وقت اللہ کی رحمت کو خصوصی طور پر حاصل کرنے کا وقت ہے، اپنی طرف متوجہ کرنے کا وقت ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کثرت سے ترغیب بیان فرمائی کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں آتا ہے دعا دی، اللہ اس مرد پر رحم کرے جو رات کے آخری حصے میں خود اٹھتا ہے اور پھر بیوی کو اٹھاتا ہے اور وہ نہیں اٹھتی تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اس کی نیند کھل جائے، اور پھر فرمایا اللہ اس بیوی پر رحم کرے جو خود اٹھتی ہے، رات کے آخری حصے میں نوافل پڑھتی ہے اور پھر اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، نہیں اٹھتا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ مطلب یہ کہ یہ عمل اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے۔ رات کا آخری پہر یہ اللہ کے ہاں مقبول ترین وقت ہے عبادت کے لیے اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں جو میں نے ابھی پڑھی ہے آخری رات میں نوافل پڑھنے کا، نماز پڑھنے کے چند فوائد بیان فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں نمازیں پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو اور اس کو اپنی عادت بنا لو، اس کو لازم پکڑ لو، اور اس کی آگے فوائد بیان کرتے فرمایا فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، ایک تو تم سے پہلے جتنے بھی اللہ کے مقبول اور محبوب بندے گزرے ہیں ان سب کی یہ عادت ہے، ان سب کا یہ عمل ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام آج تک جتنے گزرے ہیں سب تہجد گزار، سب رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کو پکارنے والے، اور ان کے جتنے نیک امتی گزرے ہیں ان سب کی یہ عادت اور ان سب کا یہ طریقہ۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تم سے پہلے جتنے صالحین گزرے ہیں ان سب کی یہ عادت ہے، ان کے زمرے میں، ان کے گروہ میں اپنے آپ کو شامل کر لو، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر۔ اور دوسرا فائدہ بیان فرمایا ہوا قربۃ لکم الی ربکم، کہ یہ آخری رات میں اٹھنا اور تہجد پڑھنا اور اللہ کو پکارنا یہ اللہ کے قریب کرنے کا سب سے مؤثر ترین ذریعہ ہے، کہ بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں اور اللہ میرے قریب ہو، تو اس وقت میں اللہ پاک بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تو ہر وقت ہمارے قریب ہے، ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قریب ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت اس وقت سب سے زیادہ چھوٹی عبادت پر متوجہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم دوسرے اوقات میں اس سے زیادہ کئی گنا عبادت کریں اور اس عبادت پر جو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اس وقت کی چھوٹی سی عبادت پر اللہ کی اس سے بھی زیادہ رحمت متوجہ ہو جاتی۔ دن کو ایک آدمی روتا ہے اور رو رو کر آنسو بہاتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے، اس کی طرف جو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، رات کو ایک ہلکی سی دعا جو بظاہر رونے والی بھی نہ ہو، وہ دعا بھی اللہ کو اس سے بھی زیادہ متوجہ کرنے والی ہوگی۔ یہ معنی ہے کہ اللہ اس وقت سب سے زیادہ بندوں کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور بندہ سب سے زیادہ قریب اس وقت اپنے رب کے ہوتا ہے
تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا سب سے قریب اور آسان طریقہ ہے، اس لیے اس کو اپنی عادت بنا